إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرین محفل اور یاران طریقت، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں شمولیت اور آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی غرض سے ہمارا یہ ہر سال سالانہ دورہ ہوتا ہے 8-10 دن کا، اور اس میں صرف ایک محفل اور ملاقات کے حد تک، تعویذات کے حد تک اس کو رکھا گیا تھا، لیکن جو تصوف اور صوفی کا کام ہوتا ہے فقیر کا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محفل بھی ہو، منقبت بھی ہو، سب کا ذکر ہو، اور تعویذات کا جو سلسلہ ہے جس سے کہ ایک روحانی علاج بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کلام سے ہو جاتا ہے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل تصوف کا کام ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے دلوں کے منہ کو اپنے دلدار کی طرف کر لیں، اس کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اس محفل کا انعقاد اسی غرض سے کیا گیا ہے۔ تو ہر روز جو ہے 20-25 منٹ یا 30 منٹ تک یہ تھوڑا بہت بیان ہوتا رہے گا۔ جو فیض ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے یقین ہے کہ ہمیں اسی سے یہ حصہ ملتا رہے گا اور آپ لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ موسم کا حال جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، مگر دلوں کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں جو ہے سوالات کا سلسلہ ہوگا، خواتین کی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی، جو کچھ بھی کسی کے دل میں کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر جو ہے نیچے جس کو دم وغیرہ کرانا ہو یا تعویذات کا، وہ سلسلہ پھر نیچے بیٹھ کے وہ بھی ہو جائے گا، یا اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہو جائے گا۔ موسم کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نظام ایسا کہ پورے یعنی کہ ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کے متعلق کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ ہمارا مشن جو ہے محبت مشن ہے، امن مشن ہے اور پیار کا مشن ہے۔ اس میں کوئی بھی فرقہ وارائیت یا اختلافی کوئی مسئلے مسائل پہ ہم بحث نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارا اس مشن میں یہ بات شامل ہے، نہ ہی اس میں کوئی سیاسی رنگ ہوگا۔ یہ سیاست اور فرقہ وارائیت سے بالاتر ہے اور پاک ہے، اور جو لوگ اس میں سوال کریں وہ اختلافی مسائل سے ہٹ کے، اور دیگر اگر فقہی مسائل ہیں تو ان کا جو ہے وہ بھی عام کتب میں ان کا حل ہے، کسی مفتی اور مولوی صاحب کے پاس بھی اس کا حل ہے۔ ہمارا جو فیلڈ ہے روحانیت، جس کے متعلق آج بہت خلفشار پایا جاتا ہے مختلف مکاتب فکر میں اور صوفیاء کرام کے نظام میں، اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ بات جو ہے آپ کے دلوں تک پہنچے گی، اور ضرور اس پہ جو عمل کرے گا اللہ کا قرب بھی اس کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کے ذمے میں یہ ہے کہ وہ کوشش کرے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو کچھ انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا، قرآن کریم اس کا گواہ ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ وہی ہوتا ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ اس میں صفات اس کی موجود ہوں۔ تو یہ انسان جب ارادہ پکا اور اخلاص کے ساتھ کر لیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں اپنی منزل اور مراد کی کو یہ پہنچتا ہے۔ تصوف اور روحانیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کی شرعی حیثیت تو یہی ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اس سے بڑھ کے کوئی صاحب شرع بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو حضور غوث اعظم نے اختیار کیا، آپ سے بڑھ کے شریعت کا نفاذ کرنے والا اور محی الدین، دین کو زندہ انہوں نے کیا، آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ سب سے بڑی ہمارے پاس مثال
داتا حضور اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے. اس کے بعد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, انہوں نے بھی اسی سلسلے اور تصوف کا کام کو آگے بڑھایا. سلطان بہو کو لے لیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا. شہاب الدین سہروردی ان کو لے لیں, انہوں نے بھی اسی سلسلے پہ کام کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو سب سے بہتر شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے والے تھے, اور انہوں نے دین کو زندہ کیا. تو جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, اس میں شرعی حیثیت اس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں کہ جب ان سے ہمیں یہ قول ایک ملتا ہے, ان کا طریقہ اور طرز حیات ہمارے سامنے ہے, تو یہی اس کی سب سے بڑی شرعی دلیل ہے. پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ سورہ فاتح میں الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ اے بندو, جو تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو وہ مجھ سے ایسا راستہ مانگو کہ جو راستہ انعام یافتگان کا ہے, اور اس راستے سے پناہ مانگو کہ جن پہ میرا غضب ہے. تو جو ان لوگوں کا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, وہی راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے کہ جن لوگوں پہ اس نے انعام کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہ جن لوگوں پہ اس نے انعام کیا ہے. تو انعام یافتگان میں نبی ہیں, شہید ہیں اور صالحین ہیں. یہ جو لوگ ہیں صدیق ہیں, یہ جو لوگ ہیں اللہ پاک کی ان پہ رحمتیں ہوئیں, برکتیں ہوئیں, ان پہ اس کے صلوات درود ہوئے, سلام ہوئے. تو جن لوگوں پہ ذات پہ اللہ پاک درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں بھیج رہا ہو, یقیناً وہی راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہوگا. کہ اور بھی ان کے ساتھ مل کے وہ جو ان پہ درود و سلام کی برکات ان کو نصیب ہو رہی ہیں, اس گروہ اور اس قافلے کے ساتھ مل کے وہ بھی اس بارش کے نیچے آ جائے کہ جو کہ ایسے لوگوں پہ ہو رہی ہے. تو اس کی شرعی ایسی سب سے بڑھ کے میں نے کہا یہی ہے کہ حضور غوث اعظم بھی اسی قافلے میں سے تھے جن پہ انعام ہوا, داتا حضور بھی اسی قافلے میں سے تھے جن پہ انعام ہوا. اور آج بھی جو بندے ان قافلوں کو تلاش کرتے ہیں اور جہاں پا لیتے ہیں اور ان میں مل جاتے ہیں, بلا شک و شبہ وہ انعام یافتگان کا قافلہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی شرعی حیثیت یہی ہے, بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ بزرگان دین کا شروع سے آیا ہوا ایک قافلہ ہے اور ایک مشرب ہے اور مسلک حق ہے, اور اصل ہمارے دین اور مذہب کے عین مطابق یہ اہل محبت کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. خود اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو انعام یافتگان کا راستہ. ان کے راستہ تلاش جب ہم نے کیا تو وہ تصوف کا راستہ پایا. علماء